السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں دجال سے متعلق 2-3 چیزوں پر۔ پہلی بات خروج دجال۔ اس سے متعلق میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق کی اس سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جائے گا۔ اس کے پیچھے ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا عراق میں کوئی ایسا علاقہ ہے جسے خراسان کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا دجال وہیں سے نکلے گا۔ اسے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 37499۔ اچھا، عراق سے مراد سرزمین فارس ہے، جس میں آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں عراق بھی ہے، ایران بھی ہے، اچھا آذربائیجان بھی ہے، اور پاکستان کے علاقوں میں بلوچستان کے بعض علاقہ جات مکران وغیرہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس وقت کا خراسان آج کے افغانستان، ایران اور بلوچستان کے بعض حصوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت حیثم بن اسود فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اور اس وقت وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا تم اس علاقے کو پہچانتے ہو جو تمہاری طرف ہے؟ وہ بہت نمکین اور دلدلی زمین ہے جس پر کائی کی طرح کی کوئی چیز جمی ہوئی ہے۔ اس علاقے کا نام کوفی ہے۔ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا دجال وہیں سے نکلے گا۔ اسے الفتن میں نعیم بن حماد نے روایت کیا، حدیث نمبر 1504۔ اسی طرح حضرت اسحاق ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے انس ابن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح عمر ابن حویس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے، اور ان میں سے ایک گروہ کے لوگوں کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈال کی مانند ہوں گے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے سنن الترمذی میں روایت کیا ہے۔ دجال کے ساتھ ایک ایسا گروہ ہوگا جن کے چہرے پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے۔ کیا واقعی ان کے چہرے ایسے ہوں گے یا پھر انہوں نے اپنے چہروں پر کوئی ایسی چیز پہن رکھی ہوگی جس سے وہ اس طرح نظر آ رہے ہوں گے؟ اس حدیث میں خراسان کو دجال کے نکلنے کی جگہ بتایا گیا ہے۔ دجال کا خروج پہلی روایت میں اصفہان اور اس روایت میں خراسان، اور پچھلی روایت میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو جمع کیا گیا، تو اس کا میں جواب دے چکا ہوں آپ کو کہ تعارض کوئی نہیں ہے، کیونکہ اصفہان اور ایران ایک صوبہ ہے اور ایران بھی پہلے خراسان میں شامل تھا۔ خراسان کے بارے میں اس لشکر کا میں آپ کو پہلے بھی امام مہدی کی حمایت کے زمانے میں بھی میں آپ کو جو تفاصیل دی ہیں اس میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ امام مہدی کے لشکر کے آثار اگر ہم پورے خراسان میں تلاش کریں تو وہ ہمیں جن علاقوں میں ملتے ہیں وہ علاقے جو ہے وہ خراسان ہی کا حصہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح دجال کے نکلنے کا مقام اصفہان میں یہودیہ نامی جگہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو بہت سے یہودی اصفہان کے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، چنانچہ اس علاقے کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ یہودیوں کے اندر اصفہانی یہودیوں کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 اصفہانی یہودی ہوں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کب نکلے گا؟ تو راشد ابن سعد سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب استخر یعنی ایک علاقے کا نام ہے، جب یہ فتح ہوا تو اچانک ایک منادی ندا دے رہا تھا، یعنی ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا کہ خبردار بے شک دجال نکل چکا۔ فرمایا تو انہیں سعد بن جسامہ ملا تو اس نے کہا کہ اگر وہ بات نہ ہوتی جو تم کہتے ہو تو میں تمہیں خبر دیتا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خود سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال نہیں نکلے گا، لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، کہ دجال نہیں نکلے گا حتیٰ کہ لوگ اس کا ذکر بھی بھول جائیں گے، یہاں تک کہ امام حضرات ممبروں پر اس کا ذکر چھوڑ دیں گے۔ اس روایت کو مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے، امام حیثمی نے المجمع الزوائد میں روایت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔